جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے۔ کامیابی کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن ناکامی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ جس طرح خوبصورتی سے محبت کرتے ہو، اسی طرح اپنے ہر کام میں بھی خوبصورتی پیدا کرو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ بیوقوف کو جواب دینے کا بہترین طریقہ خاموشی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمارا ہر فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، بعض فیصلے وقت کرتا ہے۔ آپ کے پاؤں کا پھسلنا جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن زبان کا پھسلنا آپ زندگی بھر ٹھیک نہیں کر سکتے۔ انسان خاموش رہے تو بے بسی، انسانیت خاموش رہے تو بے حسی۔ برا وقت ہمیشہ آپ کو آپ کے بہترین دوست دکھاتا ہے۔ بس اگلے موڑ پر سکون ہوگا، چل زندگی تھوڑا اور چلیں۔ نفسیات کے مطابق زندگی میں دوستوں کا نہ ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ انتہائی شرمیلے اور خاموش مزاج ہیں۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کہ کسی نے اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ ایک منفی بات سننے سے کم از کم 5 مثبت یادیں خراب ہو سکتی ہیں۔ جو لوگ اپنے آج سے پریشان ہیں، وہ خوشگوار مستقبل کے خواب کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ دنیا میں ایسا مقام حاصل کرو کہ لوگ تم جیسا بننے کی خواہش کریں۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں۔ بھوکا اور ننگا مزدور جب جبر و ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج اس کی ٹھوکروں کی زد میں ہوتے ہیں۔ کسی ایک کا ہو جانا ہی بندگی ہے، ہر روز قبلہ بدلنے والے بے دین ہوتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے خیالات میں تبدیلی نہیں لاتے، ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ اگر معاشرے میں خود عزت سے رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو اور کبھی کسی کی برائی نہ کرو۔ رونے سے مت ڈرو، یہ آپ کے دماغ کو دکھ بھرے خیالات سے آزاد کر دے گا۔ آپ فرشتے بھی بن جائیں تب بھی آپ کو برا کہنے والے موجود ہوں گے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ میرے دل کا درد کس نے دیکھا ہے، ہمیں تو تڑپتا صرف رب نے ہی دیکھا ہے۔ ہم تنہائی میں بیٹھ کر روتے ہیں، لوگوں نے تو بس ہمیں اکثر ہنستے دیکھا ہے۔
उम्र की ऊंचाइयों को चढ़ता हुआ शख्स ये बात भूल जाता है, दर हकीकत जीना दर जीना 2 गज जमीन में उतर रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों को करना पड़ता है। जेब भारी हो तो दुश्मन भी खताएं माफ कर देते हैं, और हाथ खाली हो तो सगे बहन भाई भी सलाम नहीं करते। औरतों को अमीरों से शादी का लालच और मर्दों को हुस्न का लालच ले डूबा। दीनदारी, इखलाक, सीरत, अच्छे लोग और शरीफ खानदान को सबने पीछे छोड़ दिया। नतीजा जलालत, झगड़े, फसाद और तलाकें। एक लम्हे में किए गए फैसले को सारी जिंदगी निभाना पड़ता है, इसलिए फैसला सोच समझ कर करें। हंसने हंसाने वाले अचानक खामोश हो जाएं तो उनकी खामोशी से सुकून नहीं, खौफ आता है। अपनी तमाम मुश्किलों को एक कागज पर लिखें और उसे कूड़ेदान में फेंक दें, इससे आपका बोझ हल्का हो जाएगा। जिस्मानी बीमारी या माली नुकसान से परेशान ना हो, ये एक किस्म का सदका है जो बड़ी मुसीबतों को रोक देता है। तकरीबन 70% लोग सिर्फ इस वजह से कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें ये डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। लंबी जिंदगी जीने के लिए अच्छे ताल्लुकात वर्जिश से भी ज्यादा अहम है। उन लोगों की उम्र वक्त से पहले घटने लगती है जो अपनी गुजरी हुई जिंदगी को याद करके पछताते हैं। जब किसी को बहुत ज्यादा दोस्तों के दरमियान में देखो तो समझ जाओ कि वो एक ही शख्स है जिसका कोई सच्चा दोस्त नहीं। अगर तुम हंसते हो तो तमाम दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, लेकिन अगर तुम्हें रोना पड़ा तो अकेले ही रोओगे। ज़हीन लोग हर वक्त किसी न किसी सोच में रहते हैं और इसी वजह से अक्सर वो डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। अगर आप उदास हैं तो खुद को किसी काम में मसरूफ कर लें, आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे। खामोशी एक ताकतवर हथियार है जिसे आप बहुत से मसाइल से बचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वहम में मुब्तला लोगों का कोई इलाज नहीं। खुश रहो क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके पास कितना वक्त बचा है। दिल की सच्चाई और पाकीज़गी से कामयाबी इंसान का मुकद्दर बन जाती है। जिसको राजी करने से सुकून मिलता हो, उसे नाराज करके सुकून हासिल नहीं कर सकते। जब रिज़्क़ हलाल ना हो तो जिंदगी में सुकून नहीं होता। हम दिनों को कभी याद नहीं रखते, हमें सिर्फ लम्हे याद रहते हैं। सुकून का मजा आप तब ही ले सकते हैं जब आप गमों और परेशानियों में घिरे हों। जिनके ख्वाब बड़े हों वो छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करते। सूरज हमेशा से बहुत अकेला है, लेकिन वो अभी भी चमक रहा है। वो वक्त कभी नहीं भूलता जो किसी के साथ मुखलिस हो के गुजारा हो। कम खाना, कम सोना और कम बोलना अल्लाह के दोस्तों की निशानियां हैं, जबकि ज्यादा खाना, ज्यादा सोना और ज्यादा बोलना शैतान के दोस्तों की निशानियां हैं। 2 आदमियों के दरमियान सुलह करा देना 1 साल की नमाज और रोजे से अफजल है। मौत का जायका सब ने चखना है, मगर जिंदगी का जायका किसी किसी को नसीब होता है।
जिंदगी को इतना ज्यादा संजीदा लेने की जरूरत नहीं है। यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं गया। मुस्बत सोच वालों को सुकून ढूंढना नहीं पड़ता। उनके दिल किसी खामोश सुबह की तरह पुरसकून होते हैं। जब आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं तो दूसरे अपनी चाल भूल जाते हैं। दिल का सुकून और इत्मीनान चीजों में नहीं बल्कि दीन की राह पर चलने में है। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं, हर शय को मेहनत और लगन से मुमकिन बनाया जा सकता है। दूसरों पर इल्जाम लगाने वाले कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी का दिल दुखाना है। अच्छा काम करने से दिली सुकून महसूस होता है और बुरा काम करने से उदासी और बेचैनी होती है। मशवरा लेना बुरी बात नहीं, लेकिन उस मशवरे पर गौर व फिक्र किए बगैर अमल करना बुरा है। 3 चीजें आपके सुकून को बेसुकूनी में बदल देती हैं। नंबर 1, बुरे लोगों के साथ मिलकर मुश्किल में पड़ जाना। नंबर 2, हर वक्त अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचकर परेशान रहना। और नंबर 3, जिंदगी के गुजरे हुए लम्हात को याद करके पछताते रहना। अगर सादा पुराने कपड़े पहनने से इज्जत में कमी आती तो 17 पेवंद लगी कमीज वाले हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान न बनते। खामोशियां जिनको अच्छी लग जाएं, वो फिर बोला नहीं करते। जब पैसा बोलता है तो सच्चाई खामोश हो जाती है। खट्टे अंगूरों के बाग को दुआ की नहीं बल्कि कुल्हाड़ी की जरूरत है। बाज औकात इंसान सुकून को हर चीज में तलाश करता है, लेकिन वो उसकी अपनी जात में छुपा होता है। दिल तो हर एक के पास होता है, लेकिन सुकून को ढूंढना पड़ता है। नफ्सियात के मुताबिक अगर आप किसी को पसंद करते हैं और वो आपके इर्द गिर्द मौजूद हो तो आपका रवैया काफी अजीब हो जाएगा। आप अपनी जिंदगी से भले खुश ना हो, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप जैसी जिंदगी गुजारने के लिए तरसते हैं। मुश्किलात इस बात का इशारा करती हैं कि आप अपनी जिंदगी में लापरवाही से काम ले रहे हैं। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग तुम्हारी अच्छाइयां भूल जाएंगे। जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं बल्कि खामोश हो जाता है। खामोशी और मुस्कुराहट 2 ताकतवर खसूसियात हैं। मुस्कुराहट बहुत से मसाइल के हल का जरिया है और खामोशी बहुत से मसाइल से बचने का जरिया है। इंसान का जवाल तब शुरू होता है जब वो अपने मुखलिस लोगों से मुनाफकत शुरू कर देता है। हमेशा उस चीज के लिए शुक्रगुजार रहें जो आपके पास है, क्योंकि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं। खामोशी बहुत कुछ कहती है, कान लगाकर नहीं, दिल लगाकर सुना करो। सिर्फ उस वक्त बोलें जब आपको लगे कि आपके अल्फाज आपकी खामोशी से अच्छे हैं। किसी से मोहब्बत करो तो इतनी शिद्दत से करो कि अगर वो तुम्हें छोड़ भी जाए तो किसी और का ना हो। एक समझदार इंसान ही ये जानता है कि हर किसी से सीखने के लिए
कुछ न कुछ है। बहुत ज्यादा सोचने से इंसान को गुजरा हुआ मुश्किल वक्त ज्यादा याद आता है। यकीन करो, कोई किसी का नहीं होता। दिल के 2 हरूफ हैं, वो भी जुदा जुदा। जो लोग बहुत कम सोते हैं वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं, और जो ज्यादा सोते हैं उनमें भूख का एहसास ज्यादा होता है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आपका दिमाग उस शख्स से झूठ बोलना पसंद नहीं करेगा। जिस चीज को तुम बुरा समझते हो सकता है वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। बेवकूफी का कोई इलाज नहीं, क्योंकि ये बीमारी नहीं, सजा है। इंसानी दिमाग 3 चीजों पर फौरन मुतवज्जे होता है: खाना, दिलकश लोग और खतरा। बोलने का हक छीना जा सकता है, मगर खामोश रहने का नहीं। बुजुर्गों से बदतमीजी की सजा बदतमीज बच्चों की सूरत में मिलती है। बुरे कामों की सजा जरूर मिलती है, लेकिन सजा का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है। अहमक शख्स में बात को समझने की सलाहियत कम होती है, इसलिए वो ज्यादा बोलता है और कम सुनता है। सुकून चाहते हो तो जिद, गुस्सा और ख्वाहिश छोड़ दो। ख़वातीन अपनी गलतियों पर माफी मांगने में मर्दों से ज्यादा जल्दी करती हैं। टूटने वाले इंसान की जुबान में ही नहीं, बल्कि रूह में भी खामोशी उतर जाती है। सुकून हमारे चाहने से नहीं मिलता, बल्कि किस्मत से मिलता है। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, खासकर तब जब आप जाहिलों में घिरे हों। दिल का सुकून चाहते हो तो हसद से बचो। जिंदगी क्या है? सिर्फ वक्त। अगर हम इसको जाया करते हैं तो गोया जिंदगी बर्बाद करते हैं। जो इंसान तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा ना कर सके, उसे अपना दुख बताना ही फजूल है। जिस शख्स को खुशामद करने और कर्ज लेने की जरूरत नहीं, वो सबसे बड़ा दौलतमंद है। बाज औकात खामोशी किसी को बताने का बेहतरीन तरीका है कि उसने गलत किया है। लोग बेवजह खामोश नहीं होते, पता नहीं क्या कुछ सह चुके होते हैं। अल्फाज से भी कहीं ज्यादा दूसरे बंदे की खामोशी तकलीफ देती है। जिंदगी की थकन में गुम हो गया वो लफ्ज जिसे सुकून कहते हैं। अगर अच्छा बोलना चाहते हो तो अच्छा पढ़ने और सुनने की आदत डाल लो। लफ्जों से ही खामोशी टूटती है और लफ्ज ही खामोश कर देते हैं। धोखेबाजों को लगता है कि हर कोई धोखेबाज है, और झूठों को लगता है कि हर कोई झूठा है। जैसी मोहब्बत आप अपने माँ बाप से करेंगे, वैसी ही मोहब्बत आपकी औलाद आपसे करेगी। जिंदगी बड़ी अजीब है, कभी गुलजार सी, कभी बेजार सी। इंसान को हमेशा अपने मुस्तकबिल का खतरा रहता है, लेकिन अगर वो अपने मौजूदा हालात पर कड़ी नजर रखे तो वो तमाम खतरात को रोक सकता है। कभी कभी हम कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह देते हैं। प्यार का इजहार जुबान से नहीं, अमल से करो। सिर्फ बातें करने का क्या फायदा जब आप किसी की जिंदगी में आसानी नहीं ला सकते। जब इंसान खुद से मुखातिब होने लगता है
تو دوسروں سے خاموشی اختیار کرنے لگتا ہے۔ اپنی زندگی لمبی چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دو۔ کچھ لوگ زیادہ خوش ہونے سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ زیادہ خوش رہنے سے کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔ خاموشی کا درخت میٹھا پھل دیتا ہے۔ جو لوگ ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہیں اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ علم ہمیشہ پوچھنے سے ہی آتا ہے، اس لیے کسی بات کو کسی دوسرے سے پوچھنے میں شرم محسوس نہ کرو۔ اگر آپ غلطیاں کرتے ہیں تو آپ انسان ہیں، کیونکہ انسان ہی غلطیاں کرتے ہیں۔ کوئی فلاسفر ایسا نہیں گزرا جو دانت کے درد کو صبر سے برداشت کر سکے۔ جو اونچی جگہوں پر کھڑے ہوتے ہیں انہیں زیادہ طوفانوں اور آندھیوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ذہین لوگ اپنا الگ راستہ تلاش کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں اپنا الگ چراغ ہوتا ہے۔ یہ 6 عادتیں اگر آپ میں موجود ہیں تو کوئی بھی شخص آپ کو آرام سے دھوکہ دے سکتا ہے اور آپ ساری زندگی روتے رہیں گے۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص آپ کی تعریف کر دے تو آپ کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ اس شخص کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ نمبر 2، آپ لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں کہ کہیں کوئی آپ کے بارے میں غلط نہ سوچے۔ نمبر 3، آپ اپنی پسند، ناپسند اور ترجیحات کی بجائے آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خود کو دن رات تھکاتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، آپ کو فیصلہ لینے کے لیے دوسروں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اگر آپ کوئی خود سے فیصلہ لے بھی لیں اور آپ کے لیے گئے فیصلے پر کوئی تنقید کر دے تو آپ فوراً ڈی موٹیویٹ ہو کر اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص آپ کو غلط گائیڈ کر رہا ہو۔ نمبر 5، آپ لوگوں پر اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ نمبر 6، آپ کسی شخص کو کھونے کے ڈر سے اس کی ہر غلط اور صحیح بات کو مانتے ہیں، جبکہ آپ کے اندر نہ کہنے کی طاقت ہونی چاہیے تاکہ وہ شخص آپ کو دھوکہ نہ دے سکے۔ مشکل میں صبر سے کام لو کیونکہ اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ ہم کسی کے لیے اتنے ضروری بھی نہیں ہوتے جتنا ضروری ہم خود کو سمجھ لیتے ہیں۔ دوسروں کو خوش کیے بغیر ہم خوش نہیں رہ سکتے۔ حقیقی دوست وہ ہے جو اس وقت تمہیں اپنائے جب تم خالی ہاتھ ہو۔ ہماری قسمت کا دار و مدار ہمارے اعمال کے علاوہ ان لوگوں کے اعمال پر ہوتا ہے جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ استاد اپنے شاگرد کے آگے اپنی غلطی جلدی نہیں مانتے۔ خاموشی عقل مند کا زیور اور احمق کا بھرم ہے۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو آپ کو جھوٹے اور مکار لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ مشکلوں سے نکلنا چاہتے ہو تو ان 5 حالتوں میں ہمیشہ خاموش رہو۔ شدید غصے کی حالت میں، بے یقینی کی حالت میں، شک و شبہ کی حالت میں، شدید جذباتی لمحات میں۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ہی ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں آتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ دنیا کی خواہشات سمندر کے پانی کی طرح ہیں، جتنا زیادہ پیو گے اتنی پیاس بڑھے گی۔ 10 بار حج کر لو، 10 مسجدیں بنا لو،
لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر ماں باپ راضی نہیں تو اللہ بھی راضی نہیں۔ پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا اور اب پردہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، پھٹا ہوا نوٹ اور گھٹیا پوسٹ دونوں چل جاتی ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ کسی لڑکی یا عورت کی ہو۔ غریبی لڑتی رہی ٹھنڈی ہواؤں سے، امیروں نے کہا واہ کیا موسم ہے۔ مسجد میں رہ کر اپنی جوتیوں کی فکر میں رہنے سے گلیوں میں آوارہ پھرتے ہوئے خدا کو یاد رکھنا بہتر ہے۔ ایسی مصیبت جس میں ہمارے لیے بہتری ہو، وہ مصیبت سزا نہیں ہوتی۔ اصل وفا تو پیٹھ پیچھے ہوتی ہے، ورنہ سامنے تو کتا بھی دم ہلاتا ہے۔ دعا کرتے رہا کرو، اور دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے سب کچھ منوا لیتی ہے۔ بیکار ہے عورت کی وہ ساری پڑھائی جو اسے پردے کا پابند نہ بنا سکے۔ آج دنیا کی حالت یہ ہے کہ غریب کی پلیٹ سے زیادہ امیر کے شیمپو میں غذائیت اور وٹامن ہے۔ ہاتھوں کی لکیروں پہ نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پہ یقین ہونا چاہیے۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی تلاش ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ انسان اچھے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، مگر خود اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ گناہگار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر واحد اللہ کی محبت ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے۔ ایک آدمی جس کے پاس ہنر ہے وہ کبھی آگے نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے پاس یہ دو چیزیں نہ ہوں، شکر اور اس کام کی صفائی۔ اگر آپ کے بچے آپ کے مشورے کو مسترد کرتے ہیں تو مایوس نہ ہوں، کچھ سالوں کے بعد وہ یہی مشورے اپنی اولاد کو پیش کریں گے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ پریشانی میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والی چیز آپ کی خوبصورتی ہے۔ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں بلکہ اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ زندگی خود راستہ بناتی ہے، راستے زندگی نہیں بناتے۔ اپنے آپ پر یہ شک کرنا بند کر دو کہ میں اس چیز کے قابل نہیں۔ دوسری عادت کو اپنانے کے لیے پہلی عادت کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ناراضگی میں فیصلے اور خوشی میں وعدے کرنے سے پرہیز کریں۔ تنہائی میں کیے گئے گناہوں کے انجام سے ڈرو، کیونکہ ان گناہوں کا گواہ خود اللہ ہوتا ہے۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے نہیں بلکہ دوسروں کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ یہ دنیا کتنی عجیب ہو گئی ہے، یہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کسی سے مہربانی سے پیش آنا آپ کو زندگی میں بہت آگے لے جاتا ہے۔ غیرت مند انسان اپنی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، جیسے ایک کنجوس پیسے کے لیے کرتا ہے۔ شریف آدمی کو شرم آتی ہے جب اس کے اعمال اس کی زبان سے نہ ملتے ہوں۔ لوگوں کو زیادہ جاننے کی کوشش نہ کیا کریں، کیونکہ جتنا جانتے جائیں گے اتنا ہی دور ہوتے جائیں گے۔ اگر خود کو کمزور پاؤ تو باعزت طریقے سے پیش آؤ۔ غلطی کو غلطی جان کر بھی اس کی اصلاح نہ کرنے والا ایک اور غلطی کر رہا ہے۔ پیسہ انسان کے کپڑے بدل سکتا ہے، لیکن انسان کی اوقات نہیں۔
انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند سیکنڈز کی ہی کیوں نہ ہو۔ زندگی کی بس ایک ہی خواہش ہے کہ میرا رب راضی رہے، دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں۔ جو چیز تمہیں تکلیف دے اس کو راستے سے ہٹا دو، تمہارے لیے نیکی ہے۔ جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے، اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے۔ کامیابی اور ناکامی کے بارے میں تب تک مکمل یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ مل نہ جائے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اللہ کے آگے جھک جاؤ، کیونکہ اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ کس رنگ کے دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ اگر آپ دوسروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود کے بارے میں بھول جانا ہوگا۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ کر لے توبہ، ابھی بھی وقت ہے، پھر نہ کہنا حساب سخت ہے۔ تجھے تیری اوقات کا اس دن پتہ چلے گا اے انسان، جب لوگ تجھ پہ مٹی ڈال کر ہاتھ بھی تجھ پہ جھاڑیں گے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لینا کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ جہاں محبت سچی ہو وہاں وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں لگتا۔ اللہ کے خزانوں سے رزق حاصل کرنے کی سب سے پہلی چابی نماز ہے۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ مہمان جب بھی آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہ مٹا کر جاتا ہے۔ توبہ بہت آسان ہے مگر اس کی توفیق ملنا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ کسی شخص کا بھروسہ جیتنا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ شخص اپنی ہر امپورٹنٹ بات آپ سے شیئر کیا کرے تو یہ 7 کوالٹیز آپ میں لازمی ہونی چاہیے۔ نمبر 1، کبھی کسی کے ساتھ ایک دم پرسنل مت ہوا کریں، یعنی پرسنل سوال مت پوچھا کریں۔ نمبر 2، دوسروں پر اپنے خیالات مسلط مت کیا کریں، ان کے خیالات کو ایکسپٹ کیا کریں۔ نمبر 3، دوسروں سے ان کے خیالات پوچھا کریں اور ان کو رسپیکٹ کیا کریں، بجائے اس کے کہ آپ بحث کریں اور تنقید کریں، کیونکہ ہر شخص کا اپنا ایک ویو ہوتا ہے۔ نمبر 4، دوسروں کے خیالات جاننے کے بعد ہمیشہ پازیٹیو ری ایکشن اینڈ پازیٹیو فیڈ بیک دیا کریں۔ نمبر 5، دوسروں کے راز کسی کے ساتھ شیئر مت کیا کریں۔ نمبر 6، اگر کوئی آپ سے مشورہ کیا کرے تو کیونکہ مشورہ ایک امانت کی طرح ہوتا ہے، تو جو کچھ آپ جانتے ہیں، فائدے اور نقصانات، مکمل دیانتداری کے ساتھ اس شخص کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ نمبر 7، دوسروں کی اچھائیوں کا ناجائز فائدہ مت اٹھایا کریں۔ یاد رکھیں، آپ لوگوں کے لیے ذہنی طور پر جتنی آسانیاں پیدا کریں گے، لوگ اتنا ہی زیادہ آپ پر بھروسہ رکھیں گے اور آپ کی موجودگی میں کمفرٹیبل محسوس کرتے ہوئے اپنی ہر بات آپ سے شیئر کیا کریں گے۔ ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ جو کوشش نہیں کرتے، بس تقدیر کے لکھے پر یقین رکھتے ہیں۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں۔ جب آپ ایک کام کرنے کا سوچتے ہیں تو سب سے پہلے اسی کو ختم کیا کریں۔ چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے
نئے طریقوں کو تلاش کریں۔ اپنی حالت سے کوئی بھی مطمئن نہیں، اور اپنی عقل سے ہر کوئی مطمئن ہے۔ مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔